یہ اندھیری رات کا منظر تھا۔ ان کی گاڑی اچانک رکی۔ ٹائر کی چرچراہٹ سے پہلے گولیوں کی بوچھاڑ نے اس خاموش رات میں شور پیدا کر دیا۔ ہر طرف بس گولیوں کی آوازیں تھیں، اور اس ماحول میں کسی نے اپنی آخری سانسوں کے درمیان ایک فریاد کی، وہ امائل شاہ کی امانت ہے، اسے صرف امائل کے حوالے کرنا۔ اس کے بعد فضا میں گاڑی بلاسٹ ہونے کی آواز نے اس جنگل نما علاقے میں روشنیوں کا دھماکہ کر دیا۔ پھر ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ یہ مری کی خوبصورت سڑک کا منظر تھا۔ وہ دونوں قہوہ پینے کے بعد واک کر رہی تھی۔ وہ اوشن بلو آنکھوں والی شہزادی، اس کے بھرے بھرے گلابی گال، نازک پنکھڑیوں جیسے لب، چھوٹی سی ناک جو سردی سے سرخ ہو رہی تھی، اس کا سفید دودھیا چہرہ، وہ حجاب کے ہالے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ چلتی دوسری لڑکی، جس کی گہری بھوری آنکھیں تھیں، اس کے ہلکے بھورے بال ٹوپی سے نیچے تک آ رہے تھے، اس کا گندمی سفید چہرہ سردی کی وجہ سے لال ہو رہا تھا۔ زرمین کی آنکھوں میں بہت خوبصورت چمک تھی۔ وہ باتیں کر رہی تھی جب اچانک فرحین کا فون بج اٹھا۔ وہ دونوں رک گئیں۔ تم یہاں بینچ پر بیٹھو، میں کال سن کر آتی ہوں۔ زرمین نے سر ہلایا اور فرحین کچھ اونچائی کی جانب چل دی۔ یہاں سگنلز کا بہت ایشو تھا۔ زرمین اور فرحین دونوں کزنز تھیں، اور وہ لوگ حیدرآباد سے مری گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ 16 سالہ زرمین کو مری گھومنے کا بہت شوق تھا، اس لیے کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی بیسٹ فرینڈ فرحین کے ساتھ مری گھومنے کے لیے باہر نکل آئی تھی۔ قہوہ پینے کے بعد وہ دونوں واک کر رہی تھیں۔ کچھ منٹ گزر گئے تھے جب زرمین نے دیکھا فرحین تو سڑک پر تھی ہی نہیں۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے اسی سمت چلی جہاں فرحین گئی تھی، مگر اس کی نظر ایک جگہ اٹھی۔ پہاڑ کی چوٹی کے پاس بہت خوبصورت ہرن کا بچہ تھا۔ زرمین فرحین کو بھول اس ہرن کے بچے کی جانب بڑھی۔ زرمین کو اندازہ نہیں تھا سامنے پہاڑ کی چوٹی ہے۔ وہ جو اپنے دھیان بڑھ رہی تھی، ہرن کا بچہ بھاگنے پر اس کی جانب لپکی، مگر اس کا پاؤں سلپ ہوا اور اس سے پہلے وہ کھائی میں گرتی، دو مضبوط ہاتھ آئے اور ایک ہاتھ سے اس نے زرمین کو کمر سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں اس کی کلائی تھی، اور پکڑنے کے ساتھ اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ جو ڈر کے مارے آنکھیں زور سے نیچے کھڑی تھی، خود کو محفوظ محسوس کر کے اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور وہ اوشن بلو آنکھیں 2 سے 4 ہو گئیں۔ اسی لمحے ساری کائنات ٹھہر گئی۔ وہ دونوں ساکن ہو گئے۔ دونوں کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ دونوں کی آنکھیں بالکل ایک جیسی تھیں، ذرا سا بھی فرق نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کاربن کاپی ہوں۔ زرمین کو یقین نہ آیا اس کی آنکھوں نے یہ کیا دیکھا۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ کسی غیر مرد کی باہوں میں کھڑی تھی اور مقابل اس پر جھکا اس کی آنکھوں کو یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جن کی چمک مان پڑ کر ختم ہو گئی تھی، ان آنکھوں میں انوکھی چمک ابھری۔ کچھ تھا جو اس لڑکی کی آنکھوں سے نکل کر اس مرد کی آنکھوں میں جا رہا تھا۔ وہ سحر بہت زبردست تھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ اسے یہ کوئی خواب محسوس ہوا۔ اس کا بس چاہا وہ ان آنکھوں کو اپنے سینے سے لگائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ناممکن تھا۔ یہ آنکھیں، وہ جو سالوں سے اپنی آنکھیں دیکھنی چھوڑ گیا تھا، اس لڑکی کی آنکھوں کو دیکھ کر اسے یقین نہ آیا کہ وہ آنکھیں آج بھی تھیں، اور وہ بہت خوبصورت تھیں۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار ہو گیا۔ آنکھوں سے ہٹ نہ سکی، اور زرمین کی نظر صرف ان آنکھوں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ یہ ناممکن تھا۔ اس کا خواب کیسے حقیقت ہو سکتا تھا؟ زرمین چاہ کر بھی ہل نہ پائی۔ اس کا شدت سے دل چاہا وہ سامنے موجود اس شخص کا چہرہ دیکھے۔ وہ ماسک میں تھا، بالکل ویسے ہی ماسک میں۔ وہ دونوں ساری دنیا سے بے نیاز صرف ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، وہ آنکھیں جن میں ایک دوسرے کا عکس تھا۔ فرحین جب واپس آئی تو اس نے دیکھا زرمین وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ زرمین کو آوازیں دیتی ہوئی ڈھونڈنے لگی۔ زرمین کہاں ہو زرمین؟ وہ پریشانی سے چیخنے لگی۔ وہ دونوں جو دیوانوں کی طرح ایک دوسرے کی آنکھوں کو دیکھ کر اپنی سالوں کی پیاس بجھا رہے تھے۔ فرحین کی آواز کانوں میں پڑنے سے زرمین کا سارا سکتہ ٹوٹ گیا۔ وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور اس کے بازو پر گرفت سخت کر کے اوپر ہوئی اور سیدھی کھڑی ہوئی، اور نرمی سے اس شخص کا حصار توڑتی ہوئی نکلی اور مردہ قدموں سے فرحین کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑا وہ کالا سایہ اسے مری کی ساری خنقی اپنے اندر جذب ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے ایک نظر اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا، اور پھر ایک نظر اس سمت جہاں وہ لڑکی غائب ہوئی تھی۔ وہ صرف کچھ لمحے اس کے سامنے تھی، مگر ان لمحوں میں وہ لڑکی مقابل کے دل کی ساری دنیا تاہو بالا کر گئی تھی۔ وہ ایک نظر سیدھا اس شخص کے دل میں سکون اور سالوں بعد دوا کی طرح اتری۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، میں تمہیں دوبارہ نہیں کھو سکتا۔
سالوں بعد تو میری آنکھوں کو سکون ملا ہے۔ تم ہی ہو وہ جو میرے زخموں پر مرہم رکھ سکتی ہو۔ میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ تمہاری آنکھیں، ان پر صرف میرا حق ہوگا۔ مجھے وہ آنکھیں واپس چاہیے۔ وہ جنونی لہجے میں ایک ایک لفظ آگ جیسی تپش سے بولا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور ماسک میں جذب ہو گیا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، زرمین، بہت خوبصورت نام ہے ان آنکھوں کی طرح۔ اس شخص کی آنکھیں سالوں بعد مسکرا اٹھی۔ وہ دونوں واپس پینٹ ہاؤس جا رہی تھی، مگر وہ اپنی ہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ زرمین کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ زرمین قریشی جسے آج تک کسی غیر مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ کیسے کسی غیر مرد کی باہوں میں پرسکون ہو کر کھڑی رہ گئی۔ زرمین قریشی لندن کے ایک مشہور بزنس مین حمدان قریشی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ سالوں بعد اپنے سابقہ شہر حیدرآباد میں واپس لوٹے تھے، کیونکہ زرمین کی خواہش تھی وہ پاکستان میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ زرمین نے اپنی کلائی سامنے کی، جس پر ہلکا سا لال رنگ کا انگلیوں کا نشان تھا، جہاں سے اس شخص نے اپنے ہاتھ سے زرمین کی کلائی کو پکڑا تھا۔ آخر اسے اس لمس سے نفرت کیوں نہیں ہوئی؟ اسے یہ لمس برا کیوں نہیں لگا؟ اسے تو اپنے ہاتھ پر آگ لگتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے تھی، مگر اسے سکون کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ اس شخص نے اس کی جان بچائی، مگر وہ چاہ کر بھی اس لمس کو برا کیوں نہیں سوچ پا رہی تھی؟ وہ دونوں پینٹ ہاؤس پہنچی۔ زرمین کا دماغ مختلف سوچوں کا شکار تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں گئی اور جا کر بیڈ پر گر گئی۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں بند کی، بند آنکھوں کے پردے پر وہ اوشن بلو آنکھیں نمودار ہوئی۔ زرمین خوف سے کپ کپا اٹھی اور آنکھیں کھول لی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ کیوں ایک نامحرم کے لمس پر تکلیف محسوس نہیں کر رہی تھی؟ وہ غیر مرد تھا اور نامحرم کا لمس، اس کا چھونا، جلتے ہوئے انگاروں کی طرح جسم اور روح پر چبھتا ہے۔ پھر وہ لمس زرمین کو تحفظ کا احساس کیوں دے رہا ہے؟ کون تھا وہ شخص؟ کیوں آیا حقیقت بن کر اس کی زندگی میں؟ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس کا دماغ الجھ کر رہ گیا۔ زرمین اٹھ کر کمرے میں چکر پر چکر کاٹنے لگی۔ اسے اپنی کمر کے گرد ابھی تک وہ حصار محسوس ہو رہا تھا۔ کون تھا وہ شخص؟ آخر کیا تھا اس میں ایسا خاص کہ زرمین قریشی کی ساری ہستی ہلا کر رکھ گیا؟ اس شخص میں ایک عجیب سحر تھا جو زرمین کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ کیسے گناہ کی طرف مائل ہو سکتی ہے؟ اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ فوراً واش روم میں بھاگی اور شاور لینے لگی۔ وہ اس شخص کا لمس اپنے جسم سے ختم کر دینا چاہتی تھی، مگر شاور لینے کے بعد بھی زرمین کو وہ تحفظ کا احساس اور کمر پر وہ ہاتھ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ پاگل ہو جائے گی۔ یہ اسلام آباد اور مری کے درمیان ایک ہوٹل کا منظر تھا۔ وہ کالا سایہ ہوٹل میں داخل ہوا اور مطلوبہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گر گیا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں بند کی، بند آنکھوں کے پردے پر اس لڑکی کی آنکھیں پوری آب و تاب کے ساتھ چمکی۔ وہ جو اپنے کام کے بعد واپس لوٹ رہا تھا، اس نے دور سے دیکھا ایک لڑکی پہاڑ کی چوٹی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا لڑکی انجان ہے کہ نیچے ہزاروں فٹ گہری کھائی ہے۔ وہ فوراً اس لڑکی کو بچانے کے لیے اس کی طرف بھاگا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں پکڑ کر کھینچا، مگر پھر وہ آنکھیں دیکھنے کے بعد وہ ساکت رہ گیا۔ آخر 10 سالوں بعد وہ دوبارہ ان آنکھوں کو دیکھ پایا تھا۔ کوئی سکون تھا جو 10 سالوں بعد اس کے جسم میں اترا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ 10 سالوں بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جو 10 سالوں سے تکلیف میں جل رہا تھا، آج اس لڑکی کی آنکھوں کو دیکھنے کے بعد اس کو اپنی ساری تکلیفیں ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھا، اپنے گلے سے کوئی لاکٹ نکالا۔ اب وہ اس لاکٹ میں سے کچھ نکال رہا تھا، شاید کوئی چپ تھی۔ اپنا لیپ ٹاپ پکڑ کر وہ چپ اس میں ڈالی، پھر کچھ بٹن پریس کیے اور اس لڑکی کا چہرہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نمودار ہو گیا۔ وہ اسی جگہ اس کے حصار میں کھڑی اس کی آنکھوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، اور ماسک میں موجود اس شخص کی آنکھیں مسکرائیں۔ وہ غور سے ان آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں سے ہوتی نظر اس لڑکی کے چہرے پر گئی۔ اس وقت اسے اتنی ہوش کہاں تھی؟ وہ چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے سے سفید نور کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ کافی دیر اس لڑکی کی شکل دیکھنے کے بعد اس نے کچھ بٹن پریس کیے۔ اب لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک 6 سالہ بچی کا چہرہ نمودار ہوا، چھوٹی سی خوبصورت بچی جس کی آنکھیں اوشن بلو تھیں۔ اس نے دونوں تصاویر ایک ساتھ رکھیں اور اب سکون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں، بس بچی مسکرا رہی تھی اور وہ لڑکی حیرت زدہ تھی۔ دونوں کی آنکھیں اوشن بلو تھیں اور چہرے کا رنگ بھی تقریباً ایک جیسا ہی تھا۔ وہ اسکرین کو بنا پلک جھپکائے دیکھے جا رہا تھا۔ تمہیں میرے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ سنو میری سنو وائٹ،
میں تمہیں دوبارہ حاصل کر کے رہوں گا، تیار ہو جاؤ اپنے شاہ کی دسترس میں آنے کے لیے۔ یہ آنکھیں تمہاری ہیں جو اب میری ہونے والی ہیں، یہ وجود تمہارا نہیں اب میرا ہونے والا ہے۔ تم بہت جلد سر سے پاؤں تک میری ہو جاؤ گی، مگر اس بار میں تمہیں بالکل بھی دور نہیں جانے دوں گا۔ میری 10 سالوں کی اذیت آخر کار ختم ہو گئی ہے، تم ہی ہو وہ جو میری ہر اذیت ختم کر کے اس پر مرہم رکھو گی۔ اب تم زرمین شاہ بنو گی۔ وہ اپنی آنکھیں اسکرین پر ٹکائے زرمین کو عشق اور جنون سے دیکھ کر ایک ایک لفظ بولا۔ اس کے لہجے سے آگ نکل رہی تھی، سب کچھ تباہ کرنے کی آگ۔ چہرے پر اب تک ماسک اور ہوڈی پہن رکھی تھی۔ وہ اوشن بلو آنکھیں چمک سے چکا چون ہو گئی۔ وہ مسکرا کر اسکرین میں کبھی ننھی لڑکی کو دیکھتا تو کبھی حجاب کے حالے میں وہ لائٹ پنک کوٹ والی لڑکی کو۔ مری پر رات اتر آئی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے کمرے میں لیٹی آج دوپہر ہوئے واقعے کو سوچ رہی تھی۔ وہ اس وقت پرپل کلر کی فراک میں تھی۔ اس کے بال سارے کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے بال بہت خوبصورت اور لمبے تھے۔ دور سے دیکھنے پر وہ کالے لگتے، لیکن اگر قریب سے دیکھیں تو ان میں گہرے بھورے رنگ کی آمیزش نظر آتی۔ کافی دیر تک وہ ایسے ہی بیڈ پر لیٹی رہی، پھر اٹھی، اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے ایک ڈارک بلو کلر کی ڈائری نکالی۔ وہ کمرے میں موجود اسٹڈی ٹیبل کی چیئر کھینچتی ہوئی بیٹھی۔ اس نے ڈائری کھولی، وہ ساری خالی تھی۔ پھر آج اس نے ہمت کر ہی لی، اپنے اندر چلتی اس جنگ کو کسی کے ساتھ وہ بانٹنا چاہتی تھی، اس لیے اسے سب سے بہتر لگا اپنے الفاظ ان پنوں پر اتار کر دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ اس نے بال پوائنٹ پکڑی اور پھر بہت ہمت کے ساتھ ڈائری کا دوسرا صفحہ کھولا اور اس پر اپنے احساسات اتارنے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی۔ میں زرمین قریشی ہوں، ہمدان قریشی کی بیٹی۔ میری ماں میرے بچپن میں ایک حادثے میں انتقال کر گئی تھی۔ میں نے صرف انہیں تصویر میں دیکھا ہے، مجھے یاد نہیں بچپن میں میری ان کے ساتھ کوئی یاد تھی یا نہیں۔ جیسے جیسے قلم چل رہا تھا ویسے ویسے اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کم ہونے لگی۔ میرے بابا کہتے ہیں میرے پاس سب سے خاص چیز میری آنکھیں ہیں جو ایک نعمت ہیں۔ یہ اوشن بلو کلر کی آنکھیں ہیں۔ میری ماما کی آنکھیں بھی بالکل ایسی ہی تھیں، اس لیے مجھے یہ آنکھیں ان سے وراثت میں ملی ہیں۔ میری آنکھیں خاص ہیں، جب جب میں ان میں دیکھتی ہوں مجھے یہ اپنی جانب مائل کرتی ہیں۔ میں 16 سالہ ایک ٹین ایجر لڑکی ہوں، لیکن میرا دماغ ایک میچور لڑکی کی طرح مختلف سوچوں کا شکار رہتا ہے۔ میں اپنی زندگی کے 10 سال لندن جیسے ملک میں رہ کر آئی ہوں، مگر مجھے وہاں وہ سکون محسوس نہیں ہوا جو کچھ گھنٹے صرف پاکستان میں رہنے کے بعد ملا۔ مجھے اپنے اس ملک سے بہت محبت ہے۔ میں آرمی آفیسر بننا چاہتی تھی۔ مجھے بچپن سے آرمی والوں سے بہت محبت ہے، لیکن جب میں 6 سال کی تھی تب ایک حادثہ ہوا تھا جس میں میرے دماغ پر چوٹ لگی اور اس کا اثر میرے دل پر بھی پڑا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے میرا دل کمزور ہے۔ اس حادثے نے مجھے چوٹ پہنچائی ہے، اس لیے میں آرمی جیسی فیلڈ میں جانے کے لیے ناکارہ ہوں۔ لیکن مجھے لگتا ہے میرا دماغ کمزور ہے، مجھے اپنے بچپن کا کچھ بھی یاد نہیں۔ بابا کہتے ہیں اس چوٹ کی وجہ سے میں سب بھول گئی ہوں۔ میں راتوں کو سکون سے سو نہیں پاتی، مجھے بہت سارے عجیب خواب آتے ہیں۔ میں خواب میں خود کو عجیب جگہوں پر دیکھتی ہوں، ایسی جگہ جہاں میں کبھی گئی ہی نہیں۔ میں بابا کو اپنے خواب بتاتی ہوں، وہ صرف خواب کہہ کر ٹال دیتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں یہ سچ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ میرا بچپن ہے اور مجھے وہ یادیں خوابوں کی صورت نظر آتی ہیں۔ بابا شاید مجھے سچ بتانا نہیں چاہتے، مگر کچھ تو ہے میرے ماضی کا راز جو ان خوابوں سے جڑا ہے۔ میں الجھ کر رہ جاتی ہوں۔ شاید میں 8 سال کی تھی جب پہلی بار میں نے خواب میں ایک انجانا وجود دیکھا جو 10-12 سالہ کوئی بچہ تھا۔ میں خواب میں بار بار اسے دیکھتی ہوں۔ وہ ایک گارڈن میں کھڑا ہے اور گارڈن کے پیچھے لال رنگ کی کوئی پرانی عمارت ہے۔ سارے مناظر دھندلے ہیں، بس اس بچے کا وجود واضح ہے۔ وہ وجود سارے کا سارا کالے لباس میں ہے اور اس کے چہرے پر کالا ماسک لگا ہے۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی ہیں جو ہو بہو میری آنکھوں جیسی ہیں، اوشن بلو۔ وہ اس گارڈن میں کھڑا اپنے ہاتھوں میں موجود نقلی ہتھیاروں سے مشق کر رہا ہے۔ میں سالوں سے وہ خواب دیکھتی آ رہی ہوں۔ بابا سے ذکر کیا، انہوں نے ہمیشہ کی طرح ٹال دیا۔ وہ خواب تھے، یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر آج میں نے اس شخص کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ وہ شخص سالوں بعد حقیقت بنا، میری آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ کچھ پل تو میں واقعی اس سچ کو پروسیس نہ کر پائی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر یہ سچ تھا اور ناقابل یقین حقیقت۔ میرا دماغ بہت الجھ کر رہ گیا ہے۔ کوئی وجود آپ کے خوابوں کی دنیا سے باہر نکل کر حقیقت میں کیسے سامنے آ سکتا ہے؟ اس شخص نے میری جان بچائی، میں اس کی شکر گزار ہوں، مگر اس نے مجھے چھوا۔ اس کا لمس مجھے برا کیوں نہیں لگا؟
ایک نامحرم کا لمس تو آگ کی طرح جھلستا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو پھر مجھے کیوں سیکیور فیل ہو رہا ہے؟ اس کیوں کا جواب میں کیسے، کب اور کہاں ڈھونڈوں؟ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ شخص میرے خواب کی طرح ہی چہرے پر ماسک لگائے موجود تھا۔ میں سالوں سے اس چہرے کو دیکھنے کی خواہش مند ہوں، مگر دیدار آنکھوں سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے ان آنکھوں سے سالوں سے عشق ہو چکا ہے۔ میں ان اوشن بلو آنکھوں والے کے عشق میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ میں کیسے کسی غیر کو اپنے دل میں جگہ دے بیٹھی، جبکہ میں جانتی ہوں کہ عشق صرف محرم سے کرنا چاہیے، وہی جائز ہے۔ میں خود کو روکنا چاہتی ہوں، مگر وہ سالوں سے میرے حواسوں پر چھایا ہوا ہے۔ کل تک تو وہ صرف خوابوں میں تھا، آج وہ حقیقت بن کر میرے سامنے آ گیا۔ میں وہ زرمین قریشی ہوں جو نامحرموں سے پردہ کر کے اپنے آپ کو بچاتی آ رہی ہوں۔ پھر کیوں میں اپنا دل نہ بچا پائی جو کسی انجان شخص کا ہو گیا؟ ہاں، آج میں خود سے یہ اعتراف کرتی ہوں کہ زرمین قریشی تمہیں عشق ہو گیا ہے، اور وہ بھی ایک انجان شخص سے۔ ایک کے بعد ایک آنسو ڈائری کے صفوں پر گرنے لگا۔ اس سے زیادہ وہ لکھ نہ پائی اور ہاتھ روک گئی۔ زرمین بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اسے ہمدان صاحب کی ایک خاص ملازمہ اماں بی نے پالا تھا، اور اس کی تربیت بھی اماں بی نے ہی کی تھی۔ اس لیے زرمین اتنی سی عمر میں اسلام کے قریب اور باحیا اور باپردہ تھی۔ وہ لوگ 4 دن تک مری میں رہے تھے، اس کے بعد واپس حیدرآباد لوٹ گئے۔ لیکن پھر زرمین وہ نہیں رہی جو وہ مری آنے سے پہلے تھی۔ وہ شخص کی اوشن بلو آنکھوں میں ہی کھو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے۔ اب تو زرمین کا انٹر بھی مکمل ہو گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں وہ کافی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ یہ حیدرآباد کے رہائشی ایریا کا منظر ہے، جہاں پر اونچے بنگلے پوری شان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک بلیک مرسیڈیز روش پر چلتی ہوئی ان گلیوں سے گزر رہی تھی۔ پھر کچھ منٹ کے بعد وہ اپنے مطلوبہ بنگلے کے سامنے رک گئی۔ اس میں سے ایک شخص باہر نکلا، اور اس کی نظر سامنے بنگلے کی طرف اٹھ رہی تھی، جس پر بڑے بڑے جعلی حروف میں ہمدان مینشن لکھا ہوا تھا۔ وہ 3 منزلہ خوبصورت ایک بہت بڑا مینشن تھا۔ وہ شخص اپنی اوشن بلو آنکھوں سے اس بنگلے کو دیکھ کر مسکرایا، اور اس کے دائیں جانب والے بنگلے میں داخل ہو گیا، جس پر نئے نام کی تختی چمک رہی تھی، اور وہ تھا شاہ ولا۔ یہ بنگلہ بھی بہت خوبصورت تھا، سفید اور گولڈن امتزاج کے ساتھ۔ وہ لمبے احاطے پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ شخص لاؤنج کا دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں ایک سائڈ پر ڈائننگ ہال تھا، دوسری طرف ڈائننگ ٹیبل، تیسری طرف سیڑھیاں اوپر والے پورشن کی طرف جا رہی تھی، اور چوتھی سائڈ 2 کمروں کے دروازے تھے۔ وہ سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور دوسری منزل پر آ کر اپنے مطلوبہ کمرے میں آیا۔ اس نے جیسے ہی کمرہ کھولا، اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا، سارا کمرہ روشنیوں سے نہا گیا۔ اس کی نظر سارے کمرے میں گھومی، جو سارا گولڈن اور بلیک کلر کے امتزاج سے سجا تھا۔ دروازے کی دائیں طرف صوفہ پڑا تھا۔ صوفے کی دوسری دیوار پر پاس ڈریسنگ ٹیبل تھا، جس کے ساتھ ڈریسنگ روم اور واش روم سے ملحقہ دروازے تھے، اور اس کے ساتھ تیسرے کونے میں اسٹڈی ٹیبل اور چیئر پڑی تھی، اور بالکل سامنے بیڈ تھا، اور بیڈ سے بائیں طرف بالکنی کا دروازہ تھا، اور دروازے کی دائیں جانب والی دیوار ساری تصویروں سے بھری پڑی تھی۔ اس میں صرف ایک لڑکی کی تصویریں تھیں، اور وہ تھی زرمین قریشی۔ وہ سارے کمرے کا جائزہ لیتا ہوا اس دیوار کے پاس آیا اور ان تصاویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ ہر تصویر الگ الگ جگہ اور الگ الگ کپڑوں میں تھی، کہیں وہ بیٹھی تھی، کہیں چل رہی تھی۔ دیکھنے سے صاف پتہ چل رہا تھا وہ تصویریں چھپ کر لی گئی ہیں۔ ایک بات تھی جو سب میں کامن تھی، وہ تھا اس کے سر پر حجاب اور اس کی چمکتی اوشن بلو آنکھیں۔ مقابل ان تصاویر کو دیکھ کر مسکرایا۔ 2 سال بعد بلاخر میں نے تمہیں ڈھونڈ نکالا، بس صرف کچھ دن، پھر تم زرمین قریشی سے زرمین شاہ بن کر اس کمرے میں موجود ہوگی۔ اور پھر دیوار پر موجود ایک چھوٹا سا خاص بٹن پریس کیا، ساری دیوار الٹ گئی، ساری تصویریں دیوار کے اندر کہیں غائب ہو گئی، اور اب دیوار کا دوسرا حصہ پلٹ کر باہر آ گیا، اور وہ ایک دم صاف تھا۔ اس شخص نے ماسک اور ہوڈی اپنے چہرے سے ہٹائی، اور اس کا سارا چہرہ واضح ہو گیا۔ ماتھے پر بکھرے کالے بال، اوشن بلو آنکھیں، مغرور ناک، سرخ سفید رنگت، چہرے پر ہلکی سی بیئرڈ، کثرتی سینہ، 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط اور طاقتور جسم۔ وہ 24-25 سال کا ایک نہایت ہی ہینڈسم اور ڈیشنگ نوجوان تھا۔ شام کا وقت تھا۔ وہ جو اپنے دھیان بالکنی میں بیٹھی تھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے چہرہ اٹھا کر آس پاس دیکھا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ اپنی کتاب میں متوجہ ہو گئی۔ اس نے ہر طرف دیکھا،
بس سامنے والے بنگلے کی بالکنی میں نہ دیکھ سکی، جہاں وہ شخص چیئر پر بیٹھا اپنی اوشن بلو آنکھیں ٹکائے زرمین قریشی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے عمل سے وہ مسکرایا کہ اس کی دونوں گالوں پر ڈمپل نمودار ہوئے۔ صرف 2 دن زرمین قریشی، پھر تم میری ہونے والی ہو۔ وہ ہنوز اس پر نظریں ٹکائے مسکرا رہا تھا۔ کچھ منٹ گزرے، وہ اپنی کتاب کے مطالعے کی طرف متوجہ تھی، جب اس نے ایک زوردار قسم کی آواز سنی، جیسے پانی میں کچھ زور سے گرا ہو۔ وہ کتاب چھوڑتی فوراً بالکنی سے نیچے جھانکنے لگی۔ ان کے سوئمنگ پول میں تو کوئی نہیں تھا۔ کسی عجیب احساس کے تحت اس نے اپنے دائیں جانب والے بنگلے میں جھانکا اور سامنے کا منظر دیکھ زرمین خوف سے کپکپا اٹھی۔ وہ شخص اتنی سردی میں سوئمنگ کر رہا تھا۔ یہ دسمبر کے دن تھے۔ زرمین کو شخص پر حیرت ہوئی۔ وہ کیسے اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی میں آرام سے سوئمنگ کر رہا تھا، جیسے اسے فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ خوف کی ایک لہر زرمین کے جسم میں دوڑی۔ پچھلے 2 ماہ سے یہ شخص اس کی زندگی میں آیا تھا اور ہر بار زرمین کو ایک نیا جھٹکا دیتا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھتے ہوئے 2 مہینے پیچھے پہنچ گئی، وہ جو اماں بھی کے ساتھ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ بابا کے اچانک دوپہر کے وقت گھر آنے کی وجہ سے کچن سے نکلی اور کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ ہمدان صاحب سے چھپ کر کچن کے سارے کام اماں بھی سے سیکھتی تھی۔ اسے ایک بہترین لڑکی بننے کا شوق تھا، اس لیے وہ سارے کھانے بنانا سیکھ رہی تھی، مگر ہمدان صاحب اسے آگ کے پاس بھی جانے نہیں دیتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی پر ایک آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ ان سے چھپ کر ہی سارے کام کرتی تھی۔ وہ اپنا حلیہ ٹھیک کر کے واپس نیچے آئی۔ اس نے دیکھا ہمدان صاحب کہیں جانے کے لیے ریڈی تھے۔ اسے دیکھ کر اس کی طرف بڑھے۔ زرمین میرا بچہ، جاؤ جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ، تمہارے تایا اور ان کی فیملی ہمارے ساتھ والے بنگلے میں شفٹ ہو گئی ہے، انہوں نے ہمیں آج لنچ پر انوائٹ کیا ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ زرمین نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اسے کچھ دن پہلے ہی ہمدان صاحب نے بتایا تھا، ان کا بھائی دبئی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا، وہ پاکستان شفٹ ہوئے ہیں۔ ساتھ والا بنگلہ ان کا ہی تھا جو سالوں سے بند پڑا تھا۔ وہ 15 منٹ بعد تیار ہو کر نیچے آئی۔ بلیک فراک جس پر گولڈن کام ہوا تھا، پاؤں میں اسکن شوز، سر پر گولڈن حجاب کیے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان 2 سالہ میں وہ مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی گھر سے نکلے اور ساتھ والے گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ اپنے اس تایا سے آج پہلی بار مل رہی تھی۔ وہ بابا کی سنگت میں چلتی لاؤنج تک آئی اور پھر اس نے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ 50-55 سالہ آدمی تھے۔ ان کی شکل ہمدان صاحب سے نہیں ملتی تھی۔ وہ ان کے بڑے بھائی کمال صاحب تھے اور ان کی بیوی انیلا بیگم ایک خوبصورت عورت تھی۔ وہ کہیں سے بھی 50 کے اوپر نہیں لگتی تھی۔ وہ ان دونوں کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی یہ تائی بہت اچھی تھی۔ وہ اس سے بالکل دوستوں کی طرح باتیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر گزری جب 2 وجود اندر داخل ہوئے۔ اب تایا ان دونوں کا تعارف کروا رہے تھے۔ ان سے ملو زرمین بیٹا، یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے عمر اور یہ میرا بڑا بیٹا ہے امائل۔ زرمین نے جیسے ہی گردن چھوٹے بھائی سے بڑے بھائی کی طرف موڑی، وہ ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھیں دیکھ زرمین 2 سال پیچھے مری میں کہیں پہنچ گئی۔ وہ اوشن بلو آنکھوں والا شہزادہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ زرمین کو پہچاننے میں دوسرا پل نہ لگا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے زرمین کی جان بچائی تھی۔ زرمین اس کے چہرے کو یکٹک دیکھنے لگی۔ وہ بلو جینز اور بلیک شرٹ جس کے بازو کونیوں تک فولڈ کر رکھے تھے۔ وہ سارے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے، مگر زرمین ابھی تک اس شخص کے چہرے میں ہی کھوئی تھی۔ امائل شاہ بھی زرمین کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ ہمدان صاحب کی آواز سے اس کی آنکھوں کا ارتکاز ٹوٹا اور وہ اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی جانب چل دی، مگر پھر وہ سارا وقت وہاں اضطراب کی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ یہ کیسا سچ تھا؟ وہ اس کے تایا کا بیٹا تھا، تو کیا اس لیے وہ بچپن میں اسے خوابوں میں دیکھتی آئی تھی؟ وہ واپس گھر آ گئے مگر زرمین الجھ کر رہ گئی۔ وہ شخص جس سے اسے عشق ہو گیا تھا، وہ اس کا چہرہ دیکھ چکی تھی اور اب وہ انجان نہیں رہا تھا۔ وہ امائل شاہ تھا، اس کا کزن۔ اس دن کے بعد اکثر دونوں آمنے سامنے آتے رہے مگر زرمین اسے دیکھ کر ایک لفظ نہ بول پاتی۔ اس کی ہمدان صاحب کے ساتھ اچھی گپ شپ ہوتی۔ وہ ہمدان صاحب کو کافی متاثر کر چکا تھا۔ وہ سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، بہت کم بولتا تھا، اس کی پرسنالٹی شاندار تھی اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ زرمین کے انسٹیٹیوٹ میں پروفیسر بن کر آ گیا تھا، جو اس نے دوسرا جھٹکا دیا۔ وہ کمپیوٹر میں BSc میں ایڈمیشن لے چکی تھی اور وہ اس کی کوچنگ میں ایک دن اچانک پروفیسر بن کر ان کی کلاس میں آ گیا۔ زرمین نے دیکھا وہ جیسے ہی کلاس میں آیا، ہر لڑکی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زرمین کے اندر باہر چنگاریاں بھر گئیں۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ جیلس کیوں ہو رہی ہے۔ ہر لڑکی امائل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت کہ کوئی اس سے نظریں ہٹا نہ پاتا،
مسلسل بجتے فون سے وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس نے سامنے دیکھا، پول خالی تھا۔ وہ کہاں گیا؟ وہ آس پاس دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ پہلے تو وہ کچھ مضطرب ہوئی کہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، فون مسلسل بج رہا تھا۔ پھر اس نے اٹھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے یس کا بٹن دبایا اور موبائل کان سے لگا لیا۔ اس کی موبائل کان سے لگانے کی دیر تھی کہ دوسری طرف سے مقابل کی آواز کانوں میں پڑی۔ میں تو 20 منٹ پہلے اندر آ گیا تھا، تم اب تک بالکنی میں کھڑی مجھے کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ زرمین ساکت اور حیران رہ گئی۔ اس نے موبائل فون کان سے ہٹا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ اس کے کانوں میں واقعی آواز پڑی ہے۔ اس کا وہم نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ موبائل کان سے لگایا۔ ابھی بھی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ کمرے میں جاؤ، باہر ٹھنڈ لگ جائے گی زرمین شاہ۔ اور زرمین کو لگا اس کے آس پاس دھماکے ہو رہے ہیں۔ اس کی حیرانی غصے میں بدل گئی۔ میرا نام زرمین قریشی ہے، زرمین شاہ نہیں۔ وہ پتھر جیسی چٹانوں کی سختی کے ساتھ بولی۔ وہ نامحرم تھا۔ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا زرمین کو شوبھا نہیں دیتا تھا۔ وہ عشق تو آج بھی قائم تھا۔ وہ اپنی پوری سلطنت زرمین کے دل میں براجمان کیے پورے حق سے بیٹھا تھا۔ مگر زرمین عشق مجازی سے زیادہ عشق حقیقی پر یقین رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ اپنے اللہ پاک کی نافرمانی کر کے کسی بھی قسم کے گناہ کے مرتکب نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی قسمت میں کیسا مرد لکھا ہے، مگر اس کی کچھ خواہشات تھیں اپنی زندگی کے ہمسفر کے بارے میں۔ زرمین کی گرجدار آواز سن کر مقابل مسکرایا۔ سرنیم چینج ہونے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، صرف 3 بول بولنے ہیں اور تم بہت جلد زرمین قریشی سے زرمین شاہ بن جاؤ گی۔ اس کی اتنی صاف بے باکی اور جرأت پر زرمین حیران رہ گئی۔ یہ ان دونوں کی پہلی گفتگو تھی اور وہ پہلی ہی گفتگو میں اسے ایک نیا جھٹکا دے گیا۔ اسے کافی پل لگے سامنے والی کی بات کو پروسیس کرنے میں۔ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا زرمین اچھے سے سمجھ گئی۔ اشتعال کی لہر اس کے سارے جسم میں دوڑی، آنکھوں میں خون اترا۔ کھلی آنکھوں سے اچھے خواب دیکھ لیتے ہیں مسٹر شاہ، افسوس یہ صرف خواب ہی رہیں گے۔ اتنا کہتے ساتھ اس نے غصے سے فون بند کیا اور کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جو اپنے کمرے میں بالکنی کے دروازے سے اسے سامنے دیکھ رہا تھا، اس کے اندر غائب ہونے کے بعد کمرے کی 4 دیواری میں امائل شاہ کا قہقہا گونجا۔ بہت خوب، امائل شاہ کی بیوی کو اتنا ہی مضبوط اور باوقار ہونا چاہیے۔ تم نے تو آج میرا دل خوش کر دیا۔ وہ دل کھول کر مسکرایا کہ اس کی آنکھیں مسکرا اٹھیں اور دونوں گالوں پر ڈمپل نمایاں ہوئے۔ دوسرے دن رات کے وقت وہ سارے ان کے گھر میں موجود تھے۔ زرمین اوپر اپنے کمرے میں تھی، اس وجہ سے وہ جان نہ سکی کہ وہ سب نیچے آئے ہیں۔ حمدان صاحب نے ملازمہ کے ہاتھ زرمین کے لیے پیغام بھجوایا تو وہ اپنا حلیہ درست کرتی، سر پر حجاب لیتی نیچے اتری۔ وہ لاؤنج میں آئی تو سامنے ہی اس کے تایا تائی اور ان کے دونوں بیٹے بیٹھے تھے۔ وہ دیکھ سکتی تھی سارا میز مختلف لوازمات کے ساتھ بھرا پڑا تھا، جیسے کوئی شگن ہو۔ زرمین الجھ کر رہ گئی۔ وہ خاموشی سے حمدان صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں ٹیبل سے ہوتی ہوئی سیدھا امائل شاہ سے ٹکرائیں۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ زرمین کو اپنی طرف متوجہ پا کر وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ طنزیہ تھی جو زرمین کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ انیلا بیگم نے زرمین کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ زرمین میری بچی، ادھر آ کر میرے پاس بیٹھو۔ وہ کچھ ہچکچاتی ہوئی اٹھی اور جا کر تائی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کی دیر تھی۔ تائی نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ نہ جانے کیوں زرمین کو اپنے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دے رہی تھی۔ بس بھائی صاحب، اب تو میری بچی کو ہمارے گھر کی رونق بنا دے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ میرے امائل کی دلہن بنے۔ اور زرمین قریشی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ٹھہر گیا۔ زرمین کو یقین نہ آیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ حمدان صاحب نے امائل شاہ کی طرف دیکھا۔ کیوں برخوردار، تم کیا چاہتے ہو؟ امائل شاہ کی نظر زرمین کے چہرے سے ہٹی اور اس نے حمدان صاحب کی طرف اپنی اوشن بلو آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے آپ کی بیٹی پسند آ گئی ہے، اور صرف پسند ہی نہیں، مجھے اسے عشق ہو گیا ہے۔ اس لیے میں اسے اپنی بیوی، اپنی محرم بنانا چاہتا ہوں۔ وہ پرسکون لہجے میں ڈنکے کی چوٹ پر حمدان صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے عشق کا اظہار کر رہا تھا، اور زرمین حیرت کی زیادتی سے گنگ اس شخص کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے کیوں یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اور ابھی اس کی عمر ہی کتنی تھی؟ وہ صرف 18 سال کی تھی۔ حمدان صاحب کے کانوں میں دور کہیں ماضی میں کسی کا کہا گیا جملہ گونجا، وہ امائل شاہ کی امانت ہے، اسے صرف امائل کے حوالے کرنا۔ انہوں نے ایک نظر اپنی جان عزیز بیٹی کو دیکھا اور آنکھوں میں نمی ابھری۔ وہ کسی کی امانت تھی،
انہوں نے 12 سال اس امانت کی حفاظت کی۔ اب وقت آ گیا تھا اس امانت کے واپس اپنے اصل حقدار کے پاس جانے کا۔ وہ خود تو کیا، اگر ساری دنیا کی طاقت بھی مل کر روک دیتی تو بھی زرمین کو امائل شاہ کے پاس جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ تو سالوں سے صرف اس کی تھی۔ انہوں نے ایک لمبی گہری سانس خارج کی اور اب کے بولے تو لہجہ کافی سیریس تھا۔ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ابھی زرمین کی عمر ہی کتنی ہے؟ اور دوسری بات، کیا تم میری بیٹی کی حفاظت اس طرح کر سکتے ہو جیسے میں نے کی ہے؟ امائل شاہ کی آنکھیں مسکراہٹ تھیں۔ وہ اب بھی پرسکون تھا۔ آخر وہ اتنا پرسکون کیوں تھا؟ میں صرف نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دین میں نکاح مکمل ہے، نہ اس سے پہلے کچھ نہ اس کے بعد کچھ۔ رخصتی جب آپ چاہیں گے تب کر دیجیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات جہاں تک رہی حفاظت کی، تو آپ نے ایک باپ بن کر حفاظت کی، میں شوہر بن کر حفاظت کروں گا، اور میری حفاظت آپ کی حفاظت سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ میں صرف آپ کی بیٹی کو اپنے نکاح میں چاہتا ہوں، کیونکہ نامحرم سے عشق جائز نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسے محرم بنا کر میں جائز عشق کروں۔ ہمدان صاحب کو لگا جیسے سالوں بعد کسی نے ان کے سینے میں سکون اتارا ہو۔ زرمین پریشان بیٹھی ہمدان صاحب کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ کبھی میری بیٹی کو دھوکہ تو نہیں دو گے؟ اگر تم نے دوسری شادی کی تو میں اپنی بیٹی کی زندگی میں ایک تکلیف تک برداشت نہیں کر سکتا۔ زرمین حیران پریشان بیٹھی تھی۔ اس کی زندگی کا فیصلہ تھا اور کوئی اس سے پوچھ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے سامنے وہ دونوں بیٹھے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال و جواب کر رہے تھے۔ دل لگی کچھ مہینوں کی ہوتی ہے اور محبت کچھ سالوں تک رہتی ہے، مگر جو عشق ہوتا ہے وہ صرف ایک سے ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی رہتا ہے، اور پھر انسان صرف اس ایک کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور مجھے آپ کی بیٹی سے عشق ہوا ہے، یہ میری زندگی ہے، اس کے بعد میری زندگی میں کوئی دوسری عورت نہیں آئے گی، میں آپ کو زبان دیتا ہوں۔ ہمدان صاحب پرسکون ہو گئے، مگر زرمین کی بے سکونی اور بڑھ گئی۔ وہ سارے وقت میں اب ہمدان صاحب نے زرمین کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ اب تک اس حقیقت کو پروسیس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا وہ شخص اس کے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے عشق کا اعتراف کر رہا تھا۔ ہمدان صاحب نے دیکھا اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ ان کی بیٹی راضی نہیں تھی، وہ صاف دیکھ سکتے تھے، مگر امائل شاہ وہ شخص تھا جو زرمین کی حفاظت ان سے بھی زیادہ دل و جان سے بڑھ کے کر سکتا تھا۔ زرمین کو یقین تھا اس کے بابا منع کر دیں گے۔ وہ بہت امید سے ہمدان صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے انہوں نے زرمین کی ساری ہستی مٹا کر رکھ دی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگلے مہینے کی کوئی مناسب تاریخ دیکھ کر نکاح کر دیں گے۔ زرمین کو یقین نہ آیا، اس کا باپ جو اس پر جان چھڑکتا تھا، اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اسے اپنی سانسیں سینے میں ہی اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ آپ نے مجھ سے ایک بار بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ بیٹی ہوں میں آپ کی، کوئی بوجھ نہیں جو آپ کو اتنی جلدی ہے مجھے سر سے اتار کر پھینکنے کی۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کی وہ خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے ایک شکوہ کناں نظر امائل شاہ پر ڈالی اور پھر سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اپنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ پیچھے ہمدان صاحب کو اپنے سینے میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ امائل شاہ کو امید نہیں تھی وہ انکار کرے گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں صاف اپنے لیے عشق کے رنگ دیکھ چکا تھا، مگر وہ جتنے مضبوط لہجے میں کہہ کر گئی وہ صاف امائل شاہ کے منہ پر تمانچہ مارنے کے برابر تھا۔ وہ کیسے امائل شاہ کو انکار کر سکتی تھی؟ وہ امائل شاہ جسے کسی لڑکی نے ٹھکرانے کی ہمت نہیں کی۔ ہاں، وہ صرف زرمین قریشی تھی جو اسے ٹھکرا سکتی تھی۔ وہ بہت خاص تھی۔ اس کا ٹھکرائے جانا مقابل دل پر محبت سے لے گیا۔ وہ اس کی متاع جان تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو امائل شاہ اس کا منہ توڑ دیتا، مگر زرمین قریشی کا یہ انداز بھی امائل شاہ کو جان سے زیادہ عزیز تھا۔ پیچھے باقی سارے فرد بھی پریشان ہو گئے۔ انیلا بیگم کو امید نہیں تھی وہ اس طرح غصہ کرے گی۔ ہمدان صاحب نے ان سب کو ریلیکس کر دیا کہ وہ اسے سمجھائیں گے، اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، اور یہ سب اچانک ہوا ہے، اس وجہ سے وہ اس طرح پریشان ہوئی ہے۔ ہمدان صاحب کی باتوں پر وہ کچھ حد تک پرسکون ہو گئے۔ ایک بات تو صاف تھی کہ زرمین قریشی امائل شاہ کی بیوی ضرور بنے گی۔ وہ اپنے کمرے کو لاک پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کل شام موبائل فون پر امائل کی باتیں ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ جس شخص سے اس نے پاکیزہ عشق کیا وہ شخص خود اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، مگر زرمین کو یہ سب ایک سازش کیوں لگ رہا تھا؟ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس شخص کے ارادے اور نیت ٹھیک نہیں ہے۔ زرمین ہمدان صاحب سے 2 دن سے ناراض تھی۔ وہ ان کی کوئی بات سن نہیں رہی تھی۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھی نہ جانے ونڈو سے باہر آسمان پر کیا تک رہی تھی۔
جب ہمدان صاحب کمرے میں داخل ہوئے، وہ اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھے اور اسے دیکھنے لگے جو مرجھا سی گئی تھی۔ زرمین میرا بچہ کب تک اپنے بابا سے ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ ان کی آواز سے زرمین کا سکتہ ٹوٹا۔ زرمین نے اپنی ویران آنکھیں اٹھا کر ہمدان صاحب کو دیکھا۔ اس کی اوشن بلو آنکھوں کی چمک کہیں دور جا سوئی تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا بابا؟ آپ تو میری مرضی کے بنا ایک ڈریس تک نہیں لیتے تھے، پھر میری ساری زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بنا ہی کیوں کر دیا؟ اس کی آواز بھیگ گئی۔ ہمدان صاحب سے کہاں اپنی بیٹی کی آنکھ میں ایک آنسو بھی برداشت ہوتا تھا؟ کیا تم اسے سالوں سے اپنے خوابوں میں دیکھتی نہیں آ رہی؟ اور کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی؟ اس بات نے زرمین قریشی کو ساکت کر دیا۔ وہ حیرانی اور بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے امید نہیں تھی اس کے بابا یہ بات جانتے ہوں گے۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ وہ اب اپنے باپ سے نظریں کیسے ملائے گی؟ کیا تمہیں میرے فیصلے پر یقین نہیں؟ اس بات پر اس نے سر اٹھا کر ہمدان صاحب کو دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے بابا۔ اس کے لہجے میں اب شرمندگی تھی۔ ہمدان صاحب آگے بڑھے اور زرمین کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے تمہارے لیے ایک ہیرا تلاش کیا ہے اور تمہاری خواہش کے مطابق وہ کوئی عام انسان نہیں، ایک آرمی آفیسر ہے۔ یہ بات اس نے صرف مجھے بتائی ہے اور وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ اور زرمین نے بے یقینی سے سر اٹھا کر ہمدان صاحب کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہمدان صاحب مسکرائے۔ زرمین کی بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ کسی آرمی والے کی بیوی بنے۔ ابھی میں صرف تمہارا نکاح کروں گا، رخصتی تمہاری پڑھائی کے بعد ہوگی، اور ویسے بھی مجھے اپنے کام کے سلسلے میں مہینے میں کتنی ہی بار لندن کا چکر لگانا پڑتا ہے۔ اب میں تمہاری حفاظت پہلے جیسی نہیں کر سکتا۔ تم اس کی بیوی بن جاؤ گی اور اس کا گھر بھی ساتھ ہے۔ وہ تم پر کوئی مصیبت نہیں آنے دے گا، اور میرے بہت سارے دشمن ہیں، اس لیے تمہارا نکاح خفیہ طور پر ہوگا، کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور زرمین خاموشی سے سر جھکا گئی۔ وہ بے سکون تھی، مگر اپنے باپ کے فیصلے پر اسے کوئی شک نہیں تھا۔ اور پھر کچھ دنوں بعد بہت خاموشی سے زرمین کا امائل شاہ کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ وہ بہت خوبصورت سفید اور گولڈن فراک میں تھی۔ ہمدان صاحب بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ان کے سب سے بڑے بھائی کو پتہ چلے، اس لیے انہوں نے کسی کو بھی اس نکاح میں انوائٹ نہ کیا، صرف وہ دونوں گھر کے افراد تھے۔ اور امائل شاہ کسی ریاست کے بادشاہ کی طرح سفید شلوار قمیض پہنے پورے حق سے اس کے پاس براجمان بیٹھا، اس کے تمام حقوق اپنے نام محفوظ کر گیا۔ اس کے چہرے پر ساری دنیا فتح کر لینے کی چمک تھی، اور زرمین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے زرمین امائل شاہ بن گئی تھی۔ امائل شاہ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، سرنیم چینج ہونے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، صرف 3 بول۔ اور وہ زرمین ہمدان قریشی سے زرمین امائل شاہ بن گئی۔ نکاح کو 6 ماہ گزر گئے تھے۔ وہ 6 ماہ تک امائل شاہ کے سامنے نہیں گئی۔ وہ 6 ماہ سے کہاں غائب تھا اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ آج اس نے پورے 6 ماہ بعد شاہ ولا میں قدم رکھا تھا۔ انیلا بیگم کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے انہوں نے زرمین کو اپنے پاس بلایا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے انیلا بیگم کی تیمارداری کر رہی تھی۔ انیلا بیگم کو سوپ پلانے کے بعد وہ ان کو کمرے میں سلانے کے لیے لے گئی۔ انہیں سلانے کے بعد وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ اس کا پاؤں بہت برے طریقے سے سلپ ہوا۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی، اچانک اس کا ہاتھ کسی کے مضبوط ہاتھ میں آیا اور اس نے پوری قوت سے زرمین کو اپنی جانب کھینچا۔ زرمین اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اس نے جیسے ہی چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، وہ امائل شاہ تھا۔ زرمین یکٹک اس کے حسین چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ اوشن بلو آنکھیں ٹکرائیں۔ اس وقت زرمین حجاب میں نہیں تھی۔ اس کے سارے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آنکھوں میں عشق اور محبت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آر یو اوکے؟ اس نے زرمین کو سیدھا کر کے کھڑا کیا، پھر اسی نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ زرمین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر غائب ہو جاتی، اچانک امائل کی نظر اس کی گردن تک گئی۔ وہاں پر ایک زنجیر لٹک رہی تھی، اور امائل شاہ اس زنجیر کو دیکھتے ہوئے بہت دور کہیں ماضی میں پہنچ گیا۔ یہ کیا لے کر آئے ہو امائل بیٹا؟ امائل شاہ کی چچی اس سے پوچھ رہی تھی۔ چچی، یہ میں روح کے لیے لایا ہوں۔ آج میں یہ روح کے گلے میں پہناؤں گا، ہمیشہ کے لیے یہ لاکٹ روح کے گلے میں رہے گا۔ 7 سالہ امائل شاہ ننھی سی روح کے گلے میں وہ لاکٹ پہنا رہا تھا۔ روح اس کے چچا کی بیٹی تھی، اوشن بلو آنکھوں والی شہزادی۔ ساری حویلی میں صرف ان دونوں کی آنکھیں ہی اوشن بلو تھی۔ امائل شاہ جیسے جھٹکے سے ماضی سے باہر نکلا تھا۔ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ زرمین کے گلے تک گیا۔ اس نے بے یقینی سے اس زنجیر کو چھو کر دیکھا۔ اس زنجیر کو وہ سالوں بعد بھی پہچان سکتا تھا۔ ہاں، وہ جان سکتا تھا کہ یہ وہی لاکٹ تھا جو وہ کبھی اپنی روح کے لیے لایا تھا، لیکن وہ بے حد حیران تھا کہ یہ لاکٹ زرمین کے پاس کیسے آیا۔
یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ اس نے اسی بے یقینی سے پوچھا۔ لہجے میں کچھ غصے کی آنچ تھی۔ زرمین حیران ہوئی۔ یہ تو بچپن سے میرے پاس ہے، انفیکٹ یہ میرا ہی ہے۔ زرمین کے الفاظ تھے کہ کیا امائل شاہ پتھر کی مورت ہو گیا۔ اس نے اسی بے یقینی سے زرمین کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس میں اور روح میں صرف اتنا فرق تھا کہ دونوں الگ الگ تھیں۔ کیا زرمین اس کی روح تھی؟ اس نے ایک پل کے لیے سوچا، پھر نہیں خیال پر ہنس پڑا۔ آخر زرمین اس کی روح کیسے ہو سکتی تھی؟ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے کہ یہ تمہارا ہے؟ کیونکہ اس لاکٹ پر آر لکھا ہوا ہے۔ تمہارا نام تو زرمین ہے۔ وہ کچھ غصے کو ضبط کرتے ہوئے بہت تحمل سے پوچھ رہا تھا، ورنہ اپنی روح کا لاکٹ کسی دوسرے کے گلے میں دیکھتے ہوئے اسے بہت غصہ آیا تھا۔ بے شک وہ لاکٹ اس کی اپنی بیوی یا اپنی محبت زرمین نے ہی پہنا تھا، پھر بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ یہی سوال میں نے بابا سے پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے میرے پاس ہے کیونکہ ماما کا نام بھی آر سے شروع ہوتا تھا، رانیہ قریشی۔ شاید یہ ان کا لاکٹ ہے، لیکن یہ بچپن سے ہی میرے گلے میں ہے۔ میں نے جب اپنے ہوش سنبھالے تھے یہ تب سے میرے گلے میں ہی موجود ہے۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ حیرانی سے امائل سے پوچھ رہی تھی۔ کم سے کم وہ اپنا رشتہ درست کرنا چاہتی تھی۔ اب نکاح ہو چکا تھا تو وہ اس کا شوہر تھا۔ اگلے ہی پل امائل نے اس کا چہرہ موڑتے، اس کے سارے بال گردن سے پیچھے ہٹاتے اس کی سفید گردن کو دیکھا تھا۔ زرمین امائل کے اس عمل سے بری طرح سے بکھلائی تھی، لیکن بنا کچھ کہے وہ اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ زرمین کی گردن دیکھتے ہوئے وہ ساکت رہ گیا، ایک دم شل، آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ وہ بہت بے یقین تھا۔ وہ اس کی سفید دودھیا گردن میں موجود اس نشان کو دیکھ رہا تھا جو سالوں پہلے بچپن میں روح کے گلے پر تھا، اور اب امائل شاہ کو کوئی بھی شک نہیں رہا تھا کہ زرمین ہی روح ہے۔ وہ بے حد بے یقین تھا۔ وہ اس نشان کو کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ نشان روح کا برتھ مارک تھا۔ روح؟ اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ وہ پلٹی۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ امائل شاہ کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ سکتی تھی۔ امائل شاہ نے بنا کچھ کہے آگے بڑھتے اسے اپنے سینے میں زور سے بھینچ دیا۔ میرا دل کہتا تھا تم زندہ ہو۔ جب پہلی بار تمہیں مری میں دیکھا تھا تبھی مجھے احساس ہوا تھا کہ تم ہی میری روح ہو۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے وہ عجیب سا ہذیانی ہو کر بولا۔ اس کے لہجے میں جنون تھا، عشق کی کوئی آخری حد کی آگ تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے ساتھ چلو۔ اس کا ہاتھ پکڑے سختی سے کہتے ہوئے سیڑھیاں اترتا شاہ ویلا سے باہر نکلا، اور اب وہ ہمدان مینشن داخل ہو رہا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے ہمدان مینشن داخل ہوئے تو سامنے ہی اماں بھی اور ہمدان قریشی باتوں میں مصروف تھے۔ امائل شاہ کی آنکھوں سے اچانک ہی غصے سے آگ نکلنے لگی۔ وہ سیدھا ہمدان شاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، سختی سے زرمین کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ آج میں وہ سچ جاننے آیا ہوں جو مجھے نہیں معلوم۔ اتنا کہتے ساتھ اس نے زرمین کو بیٹھنے کا اشارہ دیا اور خود ہمدان قریشی کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی اسے الجھ کر دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ صرف ایک سوال میں ایک بار پوچھوں گا، کیا زرمین میری روح ہے؟ اس نے اسی بے یقینی سے پوچھا تھا۔ ہمدان صاحب کا چہرہ زرمین تک گیا جو الجھتے ہوئے باغ اور شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اماں بھی کچھ پریشان ہوئی تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر کچھ نہیں بولے تو زرمین بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بابا کیا بات ہے؟ آپ دونوں یہ کون سی پہیلیوں میں باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پلیز بتائیں کیا سچ ہے؟ وہ جیسے اس لفظ روح سے پریشان ہو گئی تھی۔ ہمدان صاحب نے آج سالوں بعد اس سچ کو بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہی تمہاری روح ہے۔ الفاظ تھے کہ کوئی امرت جو امائل شاہ کے کانوں میں اترا۔ اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے جلدی سے فلاور ٹیبل کا سہارا لیا تھا۔ کب اور کیسے؟ یہ وہ سوال تھے جو اس کے لبوں سے نکلے۔ میں تم لوگوں کو ساری بات بتاتا ہوں۔ اتنا کہتے ساتھ انہوں نے امائل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو مجبوراً وہ بیٹھ گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اور تمہارے چچا ذیشان دوست تھے۔ ہم دونوں سالوں ساتھ پڑھے تھے۔ میری بہن اسے پسند کرتی تھی تو وہ بھی میری بہن کو پسند کرتا تھا۔ ایک دن میری بہن نے مجھے بتا دیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان کی شادی کروا دی اپنے سارے خاندان کے خلاف جا کر۔ میری شادی بھی رانیہ سے ہو گئی۔ خیر کچھ سال گزرے، میں پورے 6 سال بعد لندن سے واپس آیا تھا۔ میری ایک بیٹی تھی، معصوم پیاری سی زرمین قریشی۔ انہوں نے ایک نظر زرمین کو دیکھا جو الجھتی ہوئی نگاہوں سے اپنے باغ کو دیکھ رہی تھی۔ ہم سب لوگ ایئرپورٹ سے واپس شاہ حویلی جا رہے تھے جب راستے میں بہت بھیانک حادثہ ہوا تھا۔ وہ رات گولیاں چلنے کی رات تھی۔ ان لوگوں نے اندھا دھند ذیشان کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی۔ قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری چھوٹی سی معصوم سی زرمین ان گولیوں کا نشانہ بن گئی۔ شاید ان لوگوں نے زرمین کو روح سمجھا تھا۔ ایک گولی میرا بازو چیرتے ہوئے گزر گئی۔ روح بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی میں نیچے گر گئی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے گاڑی سے باہر نکالا
جب تک میں ذیشان کے پاس پہنچا اس کی آخری سانسیں تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے اور یہ کہہ دیا کہ میں اس کی بیٹی روح کو یہاں سے بہت دور لے جاؤں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی کی جان کو بھی خطرہ ہو۔ جب تک یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ لوگ کون تھے اور انہوں نے کیوں ان سب کو مارا، تب تک مجھے روح کو دنیا سے چھپا کر رکھنا تھا۔ ان لوگوں نے میرا عزیز دوست مار دیا، میری پیاری بہن کو مار دیا اور میری بیٹی کو بھی۔ کتنے ہی آنسو تھے جو ہمدان صاحب کی آنکھوں سے گرنے لگے، اور زرمین وہ پتھر کی مورت ہو گئی، کیونکہ اب وہ زرمین قریشی نہیں تھی، وہ تو روح شاہ تھی۔ ایک ایسا عجیب سا نام تھا، اتنے سالوں سے وہ تو زرمین قریشی کی زندگی جیتی آئی تھی۔ روح کے سر پر کافی چوٹ آئی تھی، میں اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے گیا۔ اس حادثے کے بعد وہ سب کچھ بھول گئی، اسے یہ بھی بھول گیا کہ اس کا اصل نام کیا۔ میں نے اسے زرمین کی پہچان دے دی، لیکن ایک سچ تھا جو میں جانتا تھا کہ میری روح صرف امائل شاہ کی امانت ہے، اس لیے میں نے اسے تمہیں واپس کرنے کے بارے میں سوچا۔ میں چاہتا تھا کہ جب روح 20 سال کی ہو جائے تب میں تمہیں ساری سچائی بتانے کے بعد اسے تمہارے حوالے کر دوں، لیکن تم نے خود ہی مجھ سے زرمین کا رشتہ مانگ لیا، اس لیے مجھے لگا کہ یہ راز کبھی نہیں کھولوں گا کہ زرمین ہی روح ہے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ سالوں پہلے جب روح 1 سال کی تھی اور امائل شاہ 8 سال کا تھا تو امائل شاہ کی ضد پر ہی ان دونوں کا نکاح کروایا گیا تھا، کیونکہ امائل شاہ کا کہنا تھا کہ روح صرف اس کی ہے۔ امائل شاہ کے آس پاس دھماکے ہو رہے تھے اور زرمین پتھر کی مورت ہوتی وہ باپ کو دیکھتی رہ گئی۔ کتنی ہی دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ تو اس کا مطلب آپ میرے باپ نہیں ہیں؟ اس نے اسی بے یقینی سے پوچھا کہ ہمدان صاحب کے دل میں تکلیف سے گرہیں اٹھ گئیں۔ زرمین میرا بچہ، ایسی بات نہیں ہے، تم میرے لیے میری زرمین ہو، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم میری نہیں، میری بہن کی بیٹی ہو۔ میں نے تمہیں سالوں باپ بن کر پالا ہے، آج بھی تم میری بیٹی ہو۔ انہوں نے تکلیف سے تڑپتے ہوئے کہا تھا، لیکن زرمین کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ کتنے ہی پلوں بعد امائل شاہ کے جسم میں حرکت ہوئی۔ اور ان قاتلوں کا کیا ہوا؟ کس نے چاچا اور چاچی کو مارا؟ کوئی سراغ ملا؟ وہ اسی بے یقینی سے ہمدان صاحب کو دیکھ رہا تھا جو نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ دوسرے گاؤں کے سردار کے ماتحت تھے، لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں ملا، اس لیے تو میں نے زرمین کو گرم ہواؤں سے دور رکھا۔ یہ ساری دنیا والوں کے لیے روح سے زرمین بن گئی، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ روح ہے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ عنقریب تم جان جاؤ گے کہ یہ لڑکی ہی تمہاری روح ہے۔ ان کی آنکھوں میں نمی بہت تیزی سے چمکی تھی۔ امائل شاہ اٹھا اور اب وہ اس کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا، جو بیڈ پر بیٹھی چہرہ گھٹنوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی روح کون تھی، امائل شاہ کا روح سے کیا رشتہ تھا۔ اسے تو بس اس بات کی فکر لگ گئی تھی کہ وہ اپنے باپ کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ روح، اس نے دھیرے سے پکارا تھا، بہت محبت اور نرمی سے۔ زرمین نے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا۔ یہ کیسا سچ تھا؟ میں اپنے بابا کی بیٹی نہیں؟ اسے بے یقینی سے پوچھ رہی تھی کہ امائل شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں آج شاید سب سے زیادہ خوش ہوں۔ میں نے سالوں تمہیں ہر جگہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈا۔ وہ لاش جو سالوں پہلے حویلی لائی گئی تھی، اس لاش کو دیکھتے ہی مجھے کہیں نہ کہیں لگا تھا کہ وہ میری روح نہیں ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ تم زندہ ہو، میرا دل کہتا تھا، اور واقعی تم زندہ ہو۔ اس کے پاس بیٹھتے، اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ایک سکون تھا جو امائل شاہ کے اندر تک اتر گیا۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ پہلے سے اس کے نکاح میں تھی، وہ دونوں تو روحوں کے ساتھی تھے، تو پھر وہ کیسے ایک دوسرے سے نہ ملتے؟ وہ بس اس کے سینے سے لگی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، تم مجھے بچپن میں شاہ کہا کرتی تھی۔ امائل شاہ کی آنکھوں کے سامنے ایک بھولی بصری یاد نمایاں ہوئی کہ اس کے آنسو تھم گئے۔ ایک بار اماں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور اچھی بیوی شوہر کو اس کے نام سے نہیں پکارتی، تب سے تم نے مجھے شاہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے روح، میں تمہارے لبوں سے اپنے لیے شاہ سننے کے لیے کتنا ترس گیا تھا۔ صرف ایک بار شاہ کہہ دو۔ وہ تڑپتے ہوئے بولا تھا کہ روح کے سینے میں کہیں اندر بہت تکلیف ہوئی۔ کیا آپ نے روح سے بہت محبت کی تھی؟ وہ اپنا چہرہ اٹھائے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ امائل شاہ دل کھول کر مسکرایا۔ میں نے اپنی روح سے محبت کی ہے، اور تم واقعی میرے اس جسم میں روح کی طرح کام کرتی ہو۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم زرمین ہو یا پھر روح، تم میری ہو، میری محبت، میرا عشق۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر لب رکھتے ہوئے وہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ آپ کس حویلی کی بات کر رہے تھے؟ وہ بے حد حیران تھی، تو امائل شاہ کو جیسے کچھ یاد آیا۔ تمہیں بہت اہم بات بتانی، میں بھول گیا۔ وہ اب اسے اپنی زندگی کا سچ بتا رہا تھا۔ انیلا قریشی میری ماں نہیں، میری خالہ ہے۔ یہاں سے کچھ گھنٹوں کے فاصلے پر ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑا گاؤں ہے۔ میں اس گاؤں کے سردار کا سب سے بڑا پوتا ہوں۔
ہم دونوں گاؤں میں رہا کرتے تھے روشا، حویلی وہ بہت خوبصورت ہے۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے وہ حویلی کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، اس لیے میں حویلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے انیلا قریشی کے پاس دبئی چلا گیا۔ تمہیں پتہ ہے ہماری حویلی بہت بڑی ہے، وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، میں تمہیں سب سے ملواؤں گا، تم چلو گی میرے ساتھ حویلی؟ وہ آنکھوں میں ایک مخصوصی چمک لیے اسے پوچھ رہا تھا۔ زرمین نے کسی ننھی بچی کی طرح روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک بار پھر وہ اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جب خوب رو لیا، دل کا غم کچھ ہلکا ہوا تو اس نے اپنا چہرہ ایک بار پھر امائل شاہ کے سینے سے اوپر اٹھائے اسے دیکھا۔ کیا اب میں اپنے بابا کی بیٹی نہیں رہی؟ اسی بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ امائل شاہ کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ اس نے چہرہ جھکاتے اس کی سرخ ہوتی ناک پر لب رکھے، پھر اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیا۔ تم ہمدان قریشی کی بیٹی ہو، ایک پل کے لیے سوچو، اگر وہ تمہیں اس اندھیری رات اور اس گولیوں کی بوچھاڑ سے نہ بچاتے تو کیا آج تم زندہ ہوتی؟ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ تمہارے حقیقی باپ نہیں ہیں، وہ تمہارے ماموں ہیں، اور ماموں بھی محرم ہوتے ہیں۔ تم ان کی بیٹی ہو اور اس طاقت کو کوئی بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا کہ زرمین کو کچھ پل کے لیے سکون نصیب ہوا۔ آپ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتے تھے؟ اسے جیسے وہ بات یاد آئی جو پوچھنا چاہتی تھی۔ امائل کو سمجھ نہ آئی اس سوال کا مقصد کیا تھا۔ بتایا تو تھا تم سے محبت کرتا ہوں۔ محبت نہیں، عشق، تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، اس لیے نکاح کر لیا۔ وہ قطعاً نہ سمجھ سکا کہ زرمین کیا کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آپ نے تو کہا کہ آپ روح سے عشق کرتے ہیں۔ وہ عجیب سے بھنور میں الجھی ہوئی سوال پوچھ رہی تھی کہ امائل شاہ کے لبوں کو خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ ہاں، تم نے ٹھیک کہا، میں واقعی روح سے عشق کرتا تھا، اور تمہیں مری کی ان حسین وادیوں میں پہلی نظر دیکھتے ہی مجھے لگا کہ یہ میری روح ہے، اس لیے مجھے تم سے عشق ہو گیا۔ تمہاری شکل میں مجھے لگا تھا مجھے میری روح واپس مل جائے گی، اور واقعی مجھے میری روح واپس مل گئی ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم مجھے مل جاؤ گی۔ میں بہت خوش ہوں، آج کا دن میری زندگی کا سب سے حسین دن ہے۔ اس کے لبوں پر اپنا لمس شدت سے چھوڑتے ہوئے وہ دلکشی سے بولا تھا کہ وہ اگلے ہی پل اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کیوں وہ بچپن میں اس شخص کو اپنے خوابوں میں دیکھتی آئی تھی۔ اب اسے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ ساری شاہ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، کیونکہ آج شاہ خاندان کی سب سے بڑی پوتی سالوں بعد حویلی واپس لوٹی تھی۔ وہ امائل شاہ جس نے سالوں اس حویلی کی زمین پر قدم نہیں رکھے تھے، آج وہ اپنے عشق کے ساتھ اس حویلی میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے بہت خوبصورت مہرون فراک پہن رکھی تھی، پھولوں سے اس کا استقبال کیا گیا تھا۔ یہ وہ حویلی تھی جہاں پر بیٹیوں کو بہت عزت دی جاتی تھی۔ وہ سردار حاتم صاحب کی سب سے بڑی پوتی تھی، جو سالوں پہلے ایک حادثے میں مر گئی تھی، لیکن سب کو لگا تھا وہ مر گئی، لیکن وہ زندہ تھی۔ وہ حیرانی سے اپنے اتنے بڑے خاندان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ زرمین قریشی جس نے سالوں رشتوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری دعائیں مانگی تھیں، آج اسے اتنے سارے رشتے مل گئے تھے۔ اس کا ہاتھ مضبوطی امائل شاہ کے ہاتھوں میں تھا، کیونکہ امائل شاہ حویلی کا بڑا پوتا ہونے کی وجہ سے اس گاؤں کا اگلا سردار بننے والا تھا، اس لیے اس کی حیثیت اس وقت گاؤں کی ایک سردارنی جیسی تھی۔ کتنے ہی گھنٹے سارے خاندان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سالوں سے بند کمرہ تھا، اس نے یہ کمرہ صرف روح کے لیے چھوڑا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اگر کبھی روح ملی تو اس کے ساتھ اسی کمرے میں آئے گا، ورنہ یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے بند رہے گا۔ وہ اسے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج یہ کمرہ اس کی روح کی خوشبو سے مزین ہو گیا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی جب امائل شاہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو اپنے گھر میں آ کر؟ وہ مسکراہٹ کے سنگ پوچھ رہا تھا کہ وہ بھی دل کھول کر مسکرائی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں سالوں سے نامکمل تھی، ایک عجیب سا احساس جس نے آج مجھے مکمل کر دیا ہے شاہ۔ وہ اپنا چہرہ پلٹے اب اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ایک گہری سانس لے رہی تھی۔ صرف آپ کی وجہ سے مجھے اتنے سارے رشتے مل گئے ہیں، میں بہت خوش ہوں۔ وہ واقعی بہت خوش تھی، جسم کے اندر تک طمانینت اتر رہی تھی۔ امائل شاہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میری زندگی میں آنے کے لیے بہت شکریہ۔ تم میری زندگی کا حاصل ہو، تم میرے لیے کسی انعام سے کم نہیں ہو۔ میں تم سے بے انتہا عشق کرتا ہوں روح، میری جان۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی محبت نچھاور کر گیا۔ وہ اس کی باہوں میں سکڑی سمٹی اس کے سینے میں ہی چہرہ چھپائے بلش کر گئی، اور حویلی کے باہر اس خوشی پر آسمان پر آتش بازی کی جا رہی تھی۔